السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ عورت کا خوشبو لگانا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں ہو یا کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں غیر محرم نہ ہوں تو وہ خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن خوشبو ایسی لگائے جو غیر محرموں تک نہ پہنچے، ہلکی پھلکی ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ترمذی شریف میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، طیب الرجال ما ظہر ریخہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریخہ، کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو پھیلے، یعنی اس کی بو تیز ہو لیکن رنگ ہلکا پھلکا ہو، اور خواتین کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ظاہر باہر ہو لیکن اس کی بو جو ہے وہ نہ پھیلے۔ جیسے مہندی ہے، رنگ بڑا ظاہر ہوتا ہے لیکن خوشبو اس کی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ہاتھ کو قریب کریں تو خوشبو آتی ہے، دور نہیں جاتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا کہ وہ گھروں سے نکلتے ہوئے خوشبو لگائیں۔ گھر میں اپنے خامد کے پاس، اپنے محارم کے پاس، خواتین کی مجلس میں وہ خوشبو لگا سکتی ہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے اور پھر بازاروں میں، مجالس میں تیز خوشبوئیں لگا کے جانا، ایسی عورتوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے مخاطب کیا۔ حدیث پاک ہے، یہ بھی سنن ترمذی میں، نسائی میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، کلو عین زانیہ، ہر آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے وہ زناکار ہے۔ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ زَانِيَةٌ، اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے، شوخ خوشبو، اور پھر بازاروں میں جاتی ہے، مجالس میں جاتی ہے، جس سے غیر محرموں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے، تو فرمایا وہ زانیہ ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ، کہ وہ عورت جس نے بخور، خاص قسم کی خوشبو ہے، وہ لگائی ہو تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ اس طرح اور بھی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے حدود و قیود لگا دی ہیں کہ ان کے اندر رہ کر وہ خوشبو لگا سکتی ہیں، لیکن ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتی۔ گھر میں خوشبو لگائیں، محارم کے لیے لگائیں، ہلکی خوشبو لگائیں، رنگ والی لگائیں، شوخ بو والی خوشبو نہ لگائیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہ لگائیں۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔